السلام علیکم، حماس اسپیکس کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ امید ہے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کووڈ کی پوری دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو سچویشن ہے اس میں دعا ہے کہ اللہ میاں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جو ساتھی ہمارے جو رشتہ دار جو پیار کرنے والے بیمار ہیں اللہ میاں ان سب کو جلد صحت عطا کرے۔ آج کی جو ڈسکشن ہے اس کا آغاز ہم ایک حدیث سے کریں گے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث 6787 ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کی جس پر حدی مقدمہ ہونے والا تھا سفارش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ کمزور پر تو حد قائم کرتے تھے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت جس پر چوری کا مقدمہ تھا اور اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوئی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی، کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان سے تھی، بڑے خاندان سے تھی، بڑے قبیلے سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے، اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ جو کمزور لوگ اور جو جن کا کوئی اونچے خاندان سے نہیں تھے، جو قبیلے سے نہیں تھے، اونچے قبیلے سے نہیں تھے، ان پر تو جب کوئی مقدمہ کوئی ہوتا تھا تو ان پر تو وہ حد قائم کرتے تھے۔ حد قائم کرنے کا مطلب ان کو تو اس کو تو وہ سزا دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص پہ حد قائم مقدمہ ہوتا تھا جو کہ اونچے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یا اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہلاکت کا ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ اور پھر اینڈ میں آخر میں اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ ہے حدیث کہ ہم سے پہلے کی قوموں کو یا امتوں کو ان کی ہلاکت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کمزوروں پر تو جرم عائد کر دیتے تھے، ان کو تو سزائیں دے دیا کرتے تھے، لیکن طاقتور لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میں اب آپ کو آپ کی اسکرین پہ آپ ایک اور ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ یہ حدیث ہے، دوسری سائڈ پہ یہ ڈیٹا ہے، آپ اس ڈیٹا کو دیکھیں۔ ایک ادارہ ہے WJP، ورلڈ جسٹس پروگرام، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں WJP رول آف لا انڈیکس، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس رپورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ملکوں کی رینکنگ کر کے اس رپورٹ کو شائع کرتے ہیں، اور اس رپورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں جتنا زیادہ رول آف لا ہے، عدالتیں جتنا زیادہ اچھے فیصلے کر رہی ہیں اور جنرل رول آف لا ہے اس ملک میں، اس کا یہ انڈیکس جاری کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ اپنے سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انڈیکس کے مطابق جو لیٹسٹ انڈیکس ان کا آیا ہے، پاکستان 128 ملکوں کا انہوں نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے، اور اس میں پاکستان 120ویں نمبر پر ہے۔ ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان 128 ملکوں میں سے 120ویں نمبر پر آئے ہیں۔ ہے ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ کتنی شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، ایک سائڈ پہ میں نے یہی حدیث جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ملک اور صحیح بخاری کی حدیث، اس میں کہا گیا کہ تم سے پہلے کی قوموں کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ وہاں رول آف لا نہیں تھا،
وہاں عدالتیں صحیح فیصلے نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اور اب جو ہے یہ انڈیکس جو آیا ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا، اس میں ہم 128 ملکوں میں سے 120ویں نمبر پر ہیں، اور ہم بڑے چیمپئن اور بڑے ٹھیکیدار بن رہے ہیں آج کل۔ تو کیا عیسائی، کیا ایتھیسٹ، کیا بدھ مت کے ماننے والے، کیا ہندو جو ہیں ملک جو ہندوازم کو ماننے والے ملک ہیں، کون سا ملک ہم سے اوپر نہیں ہے؟ نمبر 1 پر آیا ہے ڈنمارک، نمبر 2 پہ آیا ہے ناروے، نمبر 3 پہ ہے فن لینڈ، اور ایک اور شرم کی بات کہ ٹاپ 10 ملکوں میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے، ٹاپ 15 میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی آج کے دور میں حالت، ٹھیک ہے، یہ ہے ہم لوگوں کی حالت۔ اور پاکستان کے حساب، اگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو کون سا ملک یار جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان سے اوپر نہیں ہے؟ اگر مذہب کے حساب سے چلیں، کیا ہندو، کیا بدھ مت، کیا ایتھیسٹ، کیا کرسچنز، سب ملک آپ کو پاکستان سے اوپر ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے، زمبابوے پاکستان سے اوپر ہے، یوگانڈا پاکستان سے اوپر ہے، تنزانیہ پاکستان سے اوپر ہے، ایکواڈور پاکستان سے اوپر ہے، چیک ریپبلک پاکستان سے اوپر ہے، چلی پاکستان سے اوپر ہے، نمیبیا پاکستان سے اوپر ہے۔ مطلب آپ نام لیں ایسے ملک جہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کے حساب سے جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، لا کے حساب سے اور اس رپورٹ کے حساب سے وہ پاکستان سے اوپر۔ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ جو ہیں یہ ان پٹ ضرور دیتے ہیں کہ جی یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، یہ ان کی جو ہے سازش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ بھائی سازش تو ان کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے پچھلے 6 مہینے کے آپ کے ملک میں جو عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، پچھلے 6 مہینے میں آپ کے ملک میں جو عدالتوں نے فیصلے کیے، ان عدالتوں کو دیکھیں، ان فیصلوں کو دیکھیں، اور پھر اپنے طور پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ ان کی سازش ہے یا کہ رپورٹ سچ پر مبنی ہے۔ آپ کے ملک میں جس نے 5,000 کی چوری کی ہوتی ہے وہ سالوں جیل کاٹتا ہے، اور جس نے 500 کروڑ کی چوری کی ہوتی ہے وہ 2 منٹ میں ضمانت کرا کے تو ایسے ملک سے نکلتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ضمانت کر کے ملک سے باہر نہ بھی جائیں تو ضمانتوں میں ملک کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ پچھلے 6 ماہ، پچھلے 1 سال، پچھلے 2 سال میں دیکھیں کتنے ایسے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس حدیث جو میں نے آپ کو حدیث سمجھائی، اس حدیث کو سمجھے، اس میں جو اونچے خاندان کا لفظ یوز کیا گیا نا، وہ آج کل کے دور میں اس لفظ کو آپ ٹرانسلیٹ کریں نا تو وہ ایلیٹ کلاس بنتی ہے ہمارے ملک کی۔ وہ ایلیٹ کلاس ضروری نہیں سیاستدان ہو، اس ایلیٹ کلاس میں بزنس مین بھی شامل ہیں، اس ایلیٹ کلاس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس ایلیٹ کلاس میں فوجی بھی شامل ہیں، اس ایلیٹ کلاس میں جو ہیں جج بھی شامل ہیں، اس ایلیٹ کلاس میں ملک کے ہر طبقے کی اوپر والی کلاس ایلیٹ کلاس شامل ہے۔ تو اونچے خاندان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ یوز کیا وہ آج کے دور میں دیکھیں تو ایلیٹ کلاس ہے۔ اور آپ پچھلے 6 ماہ سال میں دیکھیں کہ کیا فیصلے کیے ہیں ہماری عدالتوں نے، ٹھیک ہے۔ ہم چیمپئن بنتے ہیں، ہم بہت بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں دین کے، انسانیت کے، اسلام کے، لیکن ان دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنے کے شرم آتی ہے، سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے کہ 128 ملکوں میں پاکستان 120ویں نمبر پہ ہے۔ یہ ہے معاملہ جو کہ سوچنے کا، اور یہ ہماری ہلاکت اور ہماری پستی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے مطلب ایک ہمیں جو ایک ایڈوانٹیج اور بینیفٹ حاصل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور آخری امت ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم پہ کبھی ایسی سختی، ایسا عذاب یا ایسا معاملہ نہیں آئے گا کہ ہم جڑ سے ہی ختم کر دیے جائیں۔ اگر ہمارے بعد کوئی اور آنے والی امت ہوتی تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو کب سے اڑا کے ختم کر دیا جاتا جو ہم لوگوں کی حرکتیں ہیں۔ پوری دنیا ہمیں اب اگر میں جوتے مار رہی ہے، ہماری دنیا میں قدر دیکھیں، ہماری دنیا میں ویلیو دیکھیں، مسلمانوں کی ویلیو دیکھیں،
تو یہ ایک عذاب تو ہے نا ہم پہ. دنیا دیکھیں بقدر ایفرٹ ہے. جس نے سنہری اصولوں کو پکڑ لیا وہ دنیا میں بہت آگے نکل گیا. اسی زمرے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ کفر کا نظام تو کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کا نظام اور ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور دیکھیں آج کفر کا نظام اور کفر کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے جو سنہری قول ہمیں بتائے گئے وہ پکڑ لیے تو دنیا میں نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 پہنچ گئے. اور ہم مسلمان ایز اے امت, ایز اے مسلم دنیا پستی میں چلے گئے. اور پاکستان کا اگر ہم ڈسکس کریں تو پاکستان کی تو اب مطلب حالات دیکھ لیں آپ کیا ہیں. اور جو ہے سب سے آخر میں ایک جنرل ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث اور یہ رپورٹ بطور خاص تو ہماری عدالتوں اور ہمارے لا کا سسٹم جس میں پولیس بھی شامل ہے, جس میں عدالتیں بھی شامل ہیں, ان کو تو مخاطب کرتی ہے, لیکن بطور عام بھی یہ ہم لوگوں کی طرف جو ہے یہ ایک ہم لوگوں کے لیے مطلب ایک تنبیہ کا معاملہ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں عدالتیں ہو گئی, پولیس ہو گئی, وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے کمزور لوگوں کے ساتھ وہ ہم سب کو پتہ ہے, اور جو طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, کیس بھرے پڑے ہیں. تو جو جنرل ڈسکشن ہے نا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہے, لیکن ہم اگر اپنے لیول پہ اپنے طور پہ دیکھیں نا تو ہم میں ہر شخص کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی لیول پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. 2 منٹ کے لیے اگر ہم اپنی عدالتوں اور اپنے جو پولیس کا نظام جس کی طرف ہم ایک اسپیسیفک معاملہ اگر ہم جنرل معاملے کی طرف جائیں تو ہر شخص جو ہے وہ جو ہے کہیں نہ کہیں فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے خاندان میں اس کو یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی جو جاب کرتا ہے وہاں پہ اس کو یہ ڈیزگنیشن حاصل ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کئی شخص جو ہے پنچایتوں کے جو ہمارے ملک میں پنچایت ان کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. کس شخص کو یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو کچھ محلے کے لوگوں نے یہ رتبہ دیا ہوتا ہے کہ وہ محلے کے معاملات میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے عدالتیں اور پولیس تو ایک جگہ, ہم ہر شخص اپنے لیول پر جہاں پہ فیصلے کر رہا ہے کیا وہ بھی ایمانداری سے فیصلے کر پا رہا ہے؟ کیا وہ بھی اس حدیث کے مطابق چیزوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, ہماری کتنی پنچایتیں ہیں جن میں جھوٹے فیصلے کر دیے جاتے ہیں, ان میں بھی کمزوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امیروں کا ساتھ دیا جاتا ہے. ہمارے کتنے ہی جاب پہ جو ڈیزگنیشن کے حساب سے جو سینئر ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خاطر خواہ اس بات کا دھیان رکھ چھوڑتا ہے کہ جی یہ شخص جو ہے اگر اس کو سزا دی گئی تو جو ہے تو نقصان ہو جائے گا, اور اس بات پہ جو کمزور ہوتا ہے جو چھوٹے ڈیزگنیشن کا ہوتا ہے اس کو سزا دے دی جاتی ہے اور بڑے ڈیزگنیشن والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ چیز ہر جگہ لاگو ہے, کسی ایک جگہ لاگو نہیں ہے. آپ یہ اس بات کو سوچئے گا, سمجھیے گا. یہ چیز بطور خاص ہماری عدالتوں کی طرف اور ہمارے پولیس کے نظام کی طرف ہے اور بطور عام ہمارے معاشرے کی طرف ہے. تو ہمیں وعدہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جہاں کہیں فیصلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہو اور ہمیں فیصلہ کرنے کی ہمیں جو ہے رتبہ دیا جائے کہ ہم فیصلہ کریں اور ہم نے فیصلہ سنانا ہے, تو ہم یہ بات کا دھیان رکھیں کہ ہم فیصلہ وہ سنائیں جو انصاف میں مبنی ہو, نہ کہ اس بات پہ مبنی ہو کہ فیصلہ کرنے سے آیا جو ہے امیر یا طاقتور اس کو نقصان اور غریب کو فائدہ تو نہیں ہو رہا, یا اس کے الٹ. تو فیصلے ہم نے ایز اے بطور پبلک جنرلی بھی ہم نے یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے. بطور عام ہم نے جہاں بیٹھنا ہے انصاف کی بات کرنی ہے. ہم نے جہاں بیٹھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم سامنے ہمارے دوست بیٹھا ہے, سامنے ہمارا رشتہ دار بیٹھا ہے, ہمارا بھائی بیٹھا ہے, ہمارا قریبی بیٹھا ہے, یا ڈیزگنیشن میں اونچا شخص بیٹھا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کیا کہتا ہے. اگر انصاف کہتا ہے کہ اس شخص کے خلاف فیصلہ ہونا ہے تو وہ فیصلہ اس شخص کے خلاف دیں, اس امید کے ساتھ کہ ہم جو ہے اس بات کو سوچیں گے, سمجھیں گے, اور بطور ایک مسلمان اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ اپنی زندگی میں فیصلوں کا جو ہے فیصلے کیا کریں گے. اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک آپ لوگوں کے لیے السلام علیکم. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.